السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز، آج کی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی رومانٹک، اور میرا نہیں خیال کہ میں نے اتنا رومانٹک ایپیسوڈ پہلے کبھی بھی لکھا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ شدت جنون، قسط نمبر 22، تحریر ارید شاہ، زران اینڈ عبادت، اسپیشل رومانٹک ایپیسوڈ۔ نہیں زران، پلیز نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں زران، وہیں رک جائیں ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ اسے بیڈ پر پھینکتا اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ وہ گھبرائی ہوئی اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب اچھا ہو یا برا ہو، میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تم اپنی مرضی سے اس شادی سے فی الحال انکار کر چکی ہو، اور میں کسی بھی قیمت پر رخصتی چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے، تو پھر اب میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تم شادی کے لیے دادی کو کیا کہتی ہو۔ ویڈنگ نائٹ کے لیے میں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے میری ویڈنگ نائٹ اتنی پھیکی ہو رہی ہے۔ بلکہ یہ تو ویڈنگ ڈے ہے، بٹ اٹس اوکے۔ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس خود ہی ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی کہ میں تمہارے لیے کتنا بے قرار ہوں، کتنا بے تاب ہوں تمہیں اپنی باہوں میں بھرنے کے لیے۔ بس اتنی سی بات تم سمجھنا نہیں چاہتی ہو۔ تو پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا تھا، جب اس نے اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی اس کوشش کو وہ اگلے ہی لمحے ناکام ہونا تھا۔ اسے بیڈ پر ہل چکا تھا۔ انہیں زران نہیں زران نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے دھکا دینے پر وہ مزید گھبرائی تھی، ہاتھ پیر مارنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زران اس طرح کی حرکت پر اتر آئے گا۔ اس کی تو یہ سوچ تھی کہ وہ اسے پیار سے یا فریب سے منانے کی کوشش کرے گا، زیادہ سے زیادہ اسے بلیک میل کرنے پر اتر آئے گا، لیکن اس طرح کی حرکت وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے ساتھ کیا بگاڑا تھا اس نے اس شخص کا جو وہ اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ نہیں زران، پلیز نہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ابھی تک تو ہماری رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکنے پر وہ مزید مچل اٹھی تھی اس کی پناہوں میں۔ تو تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی میری جان، میں تو رخصتی کروا رہا تھا نا، بلکہ رخصتی کے بعد ہی تو میں یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے میرے جذباتوں کی قدر نہیں کی، بلکہ انہیں مزید بھڑکایا ہے۔ آج تمہاری وجہ سے میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوا ہوں۔ میں تو عزت اور احترام سے تمہاری رخصتی کروا رہا تھا، سب گھر والوں کی مرضی اور دعاؤں کے ساتھ، لیکن تم ایسا نہیں چاہتی تھی، تو پھر بھگتو۔ آج تم اس وقت میرے بیڈ روم میں موجود ہو، صرف اور صرف اپنی غلطی کی وجہ سے۔ صبح تک
میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں یہی سوچتا تھا کہ میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا اور اس کے بعد تم خود ہی رخصتی کے لیے مان جاؤ گی، لیکن تمہارے دماغ کے پرزے نا ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ انہیں ضرورت ہے ایک مکینک کی، اور یہ مکینکی میں بہت اچھے طریقے سے کروں گا۔ مجھ سے دور بھاگنا تو دور کی بات، مجھ سے ایک لمحے کی دوری کے لیے بھی دور رہتے ہوئے تمہاری جان جائے گی۔ آج سے جب خود کو آئینے میں دیکھو گی تب تمہیں میرا عکس نظر آئے گا، تمہیں خود سے میری خوشبو آتی محسوس ہوگی، تمہاری سانسوں میں اتر جانے کا ہنر آتا ہے مجھے۔ آج سے، ابھی سے خود کو مسز زران شاہ قبول کر لو، کیونکہ اب سے تم صرف میری ہو، اور مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر پھینکتا خود اس کے اوپر آتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عبادت کی تو جیسے جان جا رہی تھی اس کی جان لیوا قربت میں۔ لیکن زران اپنے خطرناک ارادوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، اور اب اس فیصلے پر وہ عمل کرنے والا تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، بلکہ اپنی روح میں اتار لینا چاہتا تھا، لیکن یہ لڑکی سیدھے طریقے سے مان ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے دل میں جو بھی تھا وہ صاف الفاظ میں اس کے سامنے کہہ چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ لڑکی اتنی بے وقوف تھی کہ اس کی باتوں کو سمجھنے کے بجائے ہر چیز نیگیٹو لے رہی تھی، صرف اس لیے آج وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ زران اس کے لبوں پر اپنی گرفت مسلسل بڑھا رہا تھا، جس سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، یہاں تک کہ عبادت کو لگا کہ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اس کی سخت گرفت میں عجیب سا وحشی پن تھا، جبکہ اس کی وحشی جنونی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آزاد ہونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے پیچھے گراتے ہوئے زران اس کی بے ترتیب سانسوں کو مزید الجھانے لگا۔ اس کا شور و احتجاج سب کچھ اس کی باہوں میں قید ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ایک لمحے میں چھوڑنے پر وہ پیچھے کو ہوتی اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ اس کا سارا وجود آہستہ آہستہ لرز رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں اس کے کانپتے وجود کو اپنے حصار میں قید کیے ہر حد پار کر جانے کو باسط تھی۔ اسے اپنے قریب کرتے وہ اس کے مزید قریب آیا تو خوف سے اس نے اپنی سانسیں روک لی تھی، جبکہ اس کی سخت انگلیوں کا دباؤ اپنی کمر پر بڑھتا محسوس کر کے وہ سسک اٹھی تھی۔ عبادت کی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو بھی زران شاہ کے ارادوں سے اسے روک نہیں پائے تھے، جبکہ اس کی کھردری انگلیوں کا لمس وہ آہستہ آہستہ اپنے پورے جسم پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ بڑھا کر
اس نے لائٹ آف کر دی تھی۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا، لیکن پھر بھی اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ نکاح کے بعد سے لے کر اب تک اس نے زران شاہ کا اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا جتنا اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے جذبات، احساسات جیسے سب آج اس کی باہوں میں قید ہو کر بے مول ہو رہے تھے۔ وہ یہ سب کچھ اس طرح سے تو نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کی مرضی کے بغیر، اس کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنا حق جتا رہا تھا، بلکہ زبردستی وصول کر رہا تھا۔ اس کی جھلستی گرم سانسیں وہ اپنے بدن پر محسوس کر رہی تھی، جبکہ اپنی گردن پر اس کے دانتوں کے گارے جانے کی شدت سے وہ تڑپ اٹھی تھی، لیکن اس کا مچلنا تڑپنا سب اس کی باہوں میں اس طرح سے قید تھا کہ وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ اس کا سب کچھ جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ آج وہ اس پر پوری اپنی ملکیت جما رہا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں سے تنگ آتی وہ کروٹ بدل چکی تھی، جبکہ اس کے کروٹ بدلنے پر وہ دلکشی سے مسکراتا دیوانہ وار اپنے لبوں کو اس کی کمر پر بے لگام چھوڑ چکا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں سے تنگ آ کر وہ دوبارہ اس کی طرف رخ کر گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی تیز ہوتی سانسوں میں اس کی جنونیت قطرہ قطرہ رقص کر رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے بہتے مسلسل آنسوؤں کو وہ اپنے لبوں سے چومنے لگا تھا۔ یہ آنسو جیسے اس کے لیے قیمتی موتی جیسے تھے، جنہیں وہ خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ لیکن یہ کیا! یہ آنسو تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ رونا دھونا کیوں مچا رکھا ہے تم نے؟ کوئی انوکھی لڑکی نہیں ہو؟ ساری دنیا میں روز 1000 لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، تمہارے والے ڈرامے شاید ہی کوئی کرتا ہوگا۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی ہو رہی ہے۔ تمہیں پورا موقع دیا گیا تھا، لیکن شاید تم اس طرح سے نہیں چاہتی تھی، اور زران شاہ کو صرف عبادت زران میسر ہو، اس سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایسے ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بس اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ عبادت زران شاہ میری باہوں میں ہو۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ مزید تمہارا رونا دھونا دیکھ کر میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے دوبارہ سے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا، اس انداز میں بولا تھا کہ عبادت سہم کر رہ گئی۔ وہ پھر ایک جھٹکے سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اب سے یہی سمجھو کہ تمہاری رخصتی ہو چکی ہے، اور میں زران شاہ تمہارے جسم و جاں کا مالک ہوں۔ اب یہ دھڑکنیں بھی میرے نام سے دھڑکیں گی۔ رخصتی جس تاریخ پر طے پائی ہے، اسی تاریخ پر ہوگی۔ اگر چاہو تو پہلے بھی آ سکتی ہو میری پناہوں میں، لیکن یہ 6 مہینے والا ڈرامہ یہیں پر ختم کر دو۔ اب اگر
تمہارے منہ سے میں نے انکار سنانا تو اس دن سے زیادہ خطرناک راتیں تمہارے منتظر ہوں گی۔ وہ اسے خود میں سمیٹتا جا رہا تھا مزید بکھیرنے کے لیے۔ اس کی کمر پر وہ اپنا ہاتھ مضبوطی سے جماتا اسے خود سے لپیٹ چکا تھا، اس کی دھڑکنوں میں اپنی دھڑکنیں شامل کرتا، وہ اس کے لبوں کو سختی سے قید کرتا، اس کے جسم و جاں پر فتح کے جھنڈے گاڑ چکا تھا۔ تمہاری ایک ایک سانس اب زران شاہ کی امانت ہے۔ تمہیں اپنا بنا کر جو سکون مجھے ملا ہے نا، اگر اس کے ایک ذرے سے بھی واقف ہو جاؤ تو خود کو میرے بغیر سوچنا بھی گناہ سمجھو۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس پر پھر سے حاوی ہو چکا تھا، اور عبادت اتنے آنسو بہا چکی تھی کہ اب آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھیں۔ شاید یہ اس کی ضد کی سزا تھی جو اس نے زران شاہ سے لگائی تھی۔ شاید وہ بھول چکی تھی کہ وہ زران شاہ کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوئی ابھی تک۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا، بس وہ اس شخص کی باہوں میں اس طرح سے قید تھی کہ وہ اپنا آپ چھڑوا نہیں پائی تھی۔ کسی کا فون مسلسل بج رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل آنکھیں بند کرتی کبھی ادھر تو کبھی ادھر چہرہ پھیرے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، زران اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کیے بنا شرط کے اس کے ساتھ سو رہا تھا، جبکہ اس کا فون سائیڈ ٹیبل پر پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ وہ جیسے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ نگاہیں سامنے وال کلاک کی طرف گئی تھیں جہاں 4:45 بج رہے تھے۔ سو جاؤ جان، فضول لوگ ہیں، تنگ کر رہے ہیں۔ بیچارے ابھی جانتے نہیں ہیں کہ زران شاہ اپنی خوبصورت سی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا، جبکہ عبادت ایک جھٹکے سے واپس اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ زران وہ اسے خود سے دور کرتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب زران نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ ابھی 1.25 گھنٹہ باقی ہے تمہارے گھر جانے میں۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں خود چھوڑ دوں گا۔ اتنے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ اس کے پریشانی سے اٹھنے پر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور ساتھ ہی اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا لباس درست کرنے لگا۔ چھوڑیں مجھے پلیز۔ وہ آگے پیچھے اپنا دوپٹہ تلاش کرتی نگاہیں اس کی سائیڈ پر پڑے دوپٹے پر جما چکی تھی۔ میری جان، میں نے تمہارے لیے بہت ساری شاپنگ کر کے رکھی ہے جو تم شادی کے بعد استعمال کر سکتی تھی، لیکن اب تو سمجھو شادی ہو گئی تو جاؤ اور کوئی بھی کپڑے پہن لو۔ پوری وارڈروب میں نے اپنی مرضی سے تمہارے کپڑوں سے بھری ہے۔ میں تمہیں خود اپنی مرضی سے کوئی کپڑے نکال کر دیتا ہوں۔ آج تو میری مرضی کے ہی کپڑے پہننے چاہئیں۔ وہ بالکل ریلیکس سا اٹھ کر الماری کے پاس آیا تھا اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کا
خوبصورت سا جوڑا نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ عبادت، یہ تمہارے لیے پرفیکٹ رہے گا۔ کافی۔ فی الحال یقیناً تم کسی طرح کے ہیوی کپڑے پہننا نہیں چاہو گی۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ جبکہ وہ مسکراتے ہوئے فون کی طرف بڑھتا فون اٹھا چکا تھا۔ سر، مس عبادت صبح سے آپ کے ساتھ گئی ہیں۔ وہ واپس نہیں آئی۔ آپ کے 5 بجے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ ہے، تو کیا وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گی؟ نہیں، وہ میٹنگ کینسل کر دو۔ میں فی الحال کسی طرح کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا، اور مس عبادت صبح ہی طبیعت خرابی کی وجہ سے واپس اپنے گھر چلی گئی ہیں، اور یہ والی میٹنگ کل صبح تک پوسٹ پون کر دو۔ فی الحال میرا بالکل موڈ نہیں ہے کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ کرنے کا۔ میں واپس آفس کا چکر نہیں لگاؤں گا۔ اب صبح ہی آؤں گا میں، تم سب سنبھال لینا۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، جبکہ اب وہ عبادت کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سب کچھ سوچتے ہوئے اس نے گھر کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم سہرش بھابی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ زران بھائی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، کیسے ہیں آپ؟ سہرش نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا تھا۔ اپنے اس دیور کے ساتھ اس کی زیادہ ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اپنے باقی 2 دیوروں کی طرح وہ بھی اسے بہت عزیز تھا۔ جی الحمدللہ۔ وہ بھابی، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میری اور عبادت کی ایک ضروری میٹنگ ہے، اور آج واپسی جلدی نہیں ہوگی۔ آپ ڈرائیور کو مت بھیجیے گا، میں خود رات کو عبادت کو گھر چھوڑ دوں گا، وہ بڑے پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے زران بھائی، بس آپ اسے گھر چھوڑ دیجیے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ گھر چھوڑنے کے بجائے اپنے گھر نہ لے جاؤں، ویسے بھی تو میری ہے، اور اپنی چیزیں اپنے پاس رکھنی چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے، وہ شرارت سے بولا تھا۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، اب بھی تو وہ ہماری ہے، آپ کی 1 مہینے کے بعد ہوگی، پھر گھر پہ لے جائیے یا بے شک چاند پہ لے جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے آج گھر جا کر یہ کہہ دیا کہ وہ آج ہی رخصت ہو کر میرے گھر جانا چاہتی ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ شرارتاً پوچھ رہا تھا۔ چلیں پھر تو ہم مجبور ہو جائیں گے نا آپ کی چیز آپ کو دینے کے لیے۔ سہرش کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ ٹھیک ہے، تو پھر تیار ہو جائیں، میں آپ کو مجبور کرنے والا ہوں جلد ہی۔ اب میں اپنی امانت زیادہ دن تک آپ لوگوں کے پاس نہیں رہنے دوں گا، بہت بگاڑ دیا ہے آپ نے اسے، لگتا ہے یقیناً آپ بارک بھائی کی کوئی بات نہیں سنتی، اسی لیے تو آپ کی یہ دیورانی صاحبہ میری کوئی بات نہیں سنتی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم بارک بھائی کی طرح سیدھے سادے نہیں ہیں، ہم لائن پر لے آئیں گے میڈم کو، وہ پرسکون انداز میں بولا تو سہرش کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کوئی لائن پر نہیں لا سکتے آپ اسے، ایک دفعہ گھر آئے تو ایسی پٹیاں پڑھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے آپ۔
زہرش نے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ تو پھر پڑھا لیجیے پٹیاں، ہم بھی ایسا رنگ چڑھائیں گے کہ آپ کی دیورانی کو ہمارے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ چیلنج ایکسیپٹڈ۔ دوسری طرف سے فوراً آواز آئی تو زران مسکرایا۔ چلیں جی، پھر ہو گیا یہ چیلنج، ملتے ہیں آپ کو کچھ دنوں میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے الوداعی کلام بول رہا تھا جب وہ واش روم سے باہر نکلی۔ اس کی نگاہیں تو جیسے اس کے سرخ جوڑے پر جم سی گئی تھی۔ وہ پنک کلر میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن یہ رنگ تو اس پر ایسا کھلا تھا کہ زران ایک دفعہ پھر سے مدہوش سا ہونے لگا۔ لڑکی، تمہاری غربت کے نشے سے ابھی ابھی نکلے ہیں، یہ ظلم صحیح نہیں ہے۔ کیوں اپنی نازک سی جان ہلکان کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے قریب آتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اپنی آنکھوں میں پانی لیے وہ نگاہیں جھکا کر بولی تو وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ گھر بھی چلی جانا، پہلے کچھ کھا لیں، میں نے تو صبح سے ناشتہ تک نہیں کیا، بھوک سے جان جا رہی ہے میری۔ اسے اپنے سینے میں قید کیے وہ اس کے کان میں بے حد کم آواز میں سرگوشی نما انداز میں بات کر رہا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، مجھے نہیں رہنا آپ کے پاس، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کی باہوں سے نکلتے مچل اٹھی تھی۔ ہاں تو چلی جانا، اتنا شور رو کیوں رہی ہو؟ چلو پہلے چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ اور تم ابھی تک یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ او گاڈ، ڈونٹ ٹیل می کہ تم مجھ سے کوئی سمپتی لینا چاہتی ہو۔ بند کرو یہ رونا دھونا، کوئی ریپ نہیں ہوا ہے تمہارے ساتھ، شوہر ہوں میں تمہارا، 3 سال سے میری ہو، تم عبادت میرے نکاح میں ہو۔ مجھے لگا تھا کہ تم مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار ہوگی، لیکن تم نے تو ایسا رونا دھونا مچا رکھا ہے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، بیوی ہو تم میری، کوئی زیادتی نہیں کی ہے میں نے تمہارے ساتھ۔ اپنا حق لینے کے لیے تمہاری منتیں ہرگز نہیں کرنے والا تھا میں، اور پلیز یہ تو ہرگز مت سوچنا کہ میں تمہارے ساتھ ہی تھوڑا سا وقت گزار کر یا اپنا یہ حق استعمال کر کے میں نے کوئی غلطی کی ہے جس کی مجھے تم سے سوری کرنی چاہیے۔ میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، یہاں سے گھر جا کر تم سیدھا سب کے سامنے یہ کہو گی کہ تم مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو، اور رخصتی جو 1 مہینے کے بعد ہونے والی ہے وہ اسی ہفتے ہوگی، کیونکہ اس سب کے بعد میں مزید اپنا کنٹرول کھو دوں گا، اور روز روز میں تمہاری مرضی کے بنا تمہیں اپنے بیڈ روم میں نہیں لانا چاہتا۔ تم میری بیوی ہو، اپنا حق استعمال کیا ہے میں نے، جس کا مجھے کسی طرح کا کوئی افسوس نہیں ہے، اور نہ ہی آگے چل کر کبھی ہونے والا ہے۔ اس سب کے بعد تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ تم رخصتی کے لیے سارے گھر والوں کے سامنے بات کرو اور دادی سے رخصتی کی بات کرو۔ 1 ہفتے کی بات، چلو میں خود کر لوں گا، تم بس رخصتی کے لیے حامی بھر لینا۔ دادی کو بتاؤ کہ تم رخصتی کے لیے تیار ہو، اور میری جان اس طرح سے رونا دھونا بند کرو یار،
قسم سے تمہاری آنسو بھری آنکھیں دیکھ کر میرے جذبات پھر سے بے لگام ہو رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے اس انداز میں بولا تاکہ وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی۔ آپ بہت برے انسان ہیں، وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ زران نے اس کے اس جملے کو ایک کمپلیمنٹ کے طور پر لیا۔ ایک ہی بار میں اندازہ لگا لیا، ابھی تو میری غربت تمہیں دن رات سہنی ہے۔ یہ تو ٹریلر تھا، فلم ابھی باقی ہے میرے دوست، وہ آنکھ دباتا شرارت سے بولا تھا جب اس نے اگلے ہی لمحے نازک سے ہاتھ کا مکہ رکھ کر اس کے سینے پر دے مارا۔ لیکن میں گھر والوں کے سامنے کیا کہوں گی؟ یقیناً وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ساری سچویشن کو سمجھنے کے بعد وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، تم ایسا کرنا کہ تم کچھ مت کہنا، میں دادی سے بات کروں گا اور دادی تم سے پوچھیں گی کہ تم رخصتی کے لیے تیار ہو تو تم بس ہاں کر دینا، اوکے؟ سارا کچھ میں سنبھال لوں گا۔ وہ جیسے سب کچھ اپنے سر لے رہا تھا۔ عبادت نے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب چلو کچھ کھاتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، آؤ اب تو رومانٹک سا ڈنر ہونا ہی چاہیے۔ نہیں مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی انگلیوں کا لمس ایک بار پھر سے اپنی کمر پر جا بجا چلتے پا کر وہ گھبرا کر بولی تھی، یار بہت بورنگ ہو تم، پہلے کھانا تو کھا لیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ذرا احساس نہیں ہے شوہر کا، یہاں پر بھوکا پیاسا تم سے پیار کرنے میں مصروف تھا اور تم ہو کے کھانا تک کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہو۔ میں نے کب منع کیا ہے آپ کو؟ وہ دور ہٹتے ہوئے بولی تو زران نے ایک جھٹکے سے اسے دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ دور مت جایا کرو یار، پاس رہو میرے۔ وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے جذبات پر کنٹرول کھونے لگا تھا۔ بھوک لگی ہے مجھے، وہ چہرہ پھیرتے ہوئے بولی تو زران مسکراتے ہوئے اسے یوں ہی کمر سے تھامے اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ کپڑے بدل چکا تھا، یقیناً اس کے سونے کے بعد بھی وہ سویا نہیں تھا۔ سر کھانا لگا دوں؟ ملازم انہیں نیچے آتے دیکھ کر بولا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ اور تم کیا کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو لانا چاہتے ہو گھر کے کام وغیرہ کرنے کے لیے؟ جان تمہارے آنے کے بعد ہم اس کی بیوی کو ملازمت پر رکھ لیں گے۔ ایسا کرنا کہ کل 6 بجے کے بعد تم اپنی بیوی کو لے آنا، میڈم آ کر اس کا کام وغیرہ دیکھ لے گی۔ کیوں جان، کل 6 بجے کے بعد ایک چکر تو لگاؤ گی نا یہاں کا؟ وہ شرارتی انداز میں کہتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا تھا۔ میں ہرگز نہیں آؤں گی رخصتی سے پہلے، وہ فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو زران کا نہ رکنے والا کہکا پھوٹا تھا، آنا تو تمہیں پڑے گا مسز، اب تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ گاڑی کا سیٹ بیلٹ باندھنے کے بہانے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا اور انداز میں بلا کی شدت تھی۔ زران پلیز، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے گہری سانس لیتی خود کو اس سے دور کر چکی تھی۔ میرے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ جیسے اپنی بے بسی کی انتہا بتا رہا تھا۔ آپ خود بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو کرو نا کنٹرول مجھے، کیسی بیوی ہو، اپنے شوہر کو کنٹرول نہیں کر سکتی؟ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے پاس آیا تو وہ اسے دھکا دیتی
چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شرماتی تھی، جبکہ سارے راستے وہ اسے کچھ نہ کچھ کہتا تنگ کرتا آیا تھا۔ زران کے پیار میں، چاہت میں کسی طرح کی کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ وہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ زران کا اس کی طرف جھکاؤ، اس کو اہمیت دینا، بات بات پر اس کی مرضی پوچھنا، سب کچھ ایک نیا سا احساس تھا۔ بالکل کسی پروانے کی طرح وہ اس کے ارد گرد منڈرا رہا تھا۔ کبھی وہ باتوں ہی باتوں میں اس کے ماتھے پر لب رکھتا تو کبھی شرارت سے سب سے چھپ کر اس کے لبوں کو چھو لیتا۔ وہ کبھی اسے گھورتی تو کبھی شرما کر نگاہیں جھکا لیتی تھی۔ زران کا یہ انداز بہت نیا تھا، بہت الگ تھا۔ اس کی باتیں، اس کی نظریں، جیسے وہ اس کے لیے بہت اہم ہو۔ کہیں سے بھی یہ سب کچھ ڈرامہ یا دکھاوا نہیں لگ رہا تھا، سب کچھ حقیقت تھی۔ حقیقت کے رنگ تھے اس کی چاہت کے رنگوں میں۔ وہ اس دنیا میں رہنا چاہتی تھی جس میں زران کا یہ روپ اسے دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ کسی غلط فہمی کا ہی شکار تھی۔ یقیناً زبائش کچھ بھی نہیں تھی اس کی زندگی میں۔ یقیناً وہ اسے بلا کر اتنی جلدی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اگر وہ دادی کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا تو پھر وہ اس سے اتنے اچھے سے بات کیوں کر رہا تھا، اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا، اسے دیوانوں کی طرح کیوں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ شاید وہ سچ میں اس سے محبت کرتا تھا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، اور وہ اس زران کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار تھی۔ یہاں پہ اندر کیوں لے کر آئی ہو یار تم مجھے؟ وہاں باہر کیا مسئلہ تھا؟ وہاں سامنے بھی تو دیکھو کتنا رومانٹک کپل بیٹھا ہے، اسے بتاتے تو صحیح بھائی ہم زیادہ رومانٹک ہیں تم سے۔ وہ اس کے بالکل ساتھ والی کرسی پر جھک کر بیٹھ گیا تھا۔ جی نہیں جناب، مجھے کوئی شوق نہیں ہے سب پر یہ بات ظاہر کرنے کا کہ ہم کتنے رومانٹک ہیں، اور شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آج کل میڈیا والے آپ کے کچھ زیادہ ہی پیچھے لگے ہیں۔ صبح اخبار میں آپ کی اور میری تصویر چھپ جائے گی کہ زران شاہ اپنی پرسنل اسسٹنٹ کے ساتھ رومانٹک انداز میں لنچ کرتے ہوئے۔ ہاں تو چھپتی ہے تو چھپ جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ یہ پرسنل اسسٹنٹ میری پرسنل بیوی بھی تو ہے۔ وہ ہر بات کو بہت نارمل لے رہا تھا۔ نہیں نا زران، اچھا نہیں لگتا نا؟ اور ویسے بھی یہ پرسنل بیوی آپ کی 1 مہینے کے بعد ہوگی۔ فی الحال میں صرف آپ کی پرسنل سیکرٹری ہوں، جو اس آفس ٹائم میں ہرگز آپ کی پرسنل بیوی نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ 1 مہینے نہیں، 1 ہفتے کے بعد تم میری پرسنل بیوی بن جاؤ گے۔ میں زیادہ لمبے چکروں میں نہیں پڑنے والا۔ میں آج ہی دادی کو فون کر کے یہ بات کلیئر کر دوں گا کہ میں 1 ہفتے کے اندر اندر تمہاری رخصتی چاہتا ہوں، اور جب تم سے پوچھا جائے گا تو تم بس ہاں کر دینا، باقی تمہارا یہ شوہر ہر چیز سنبھال لے گا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ ویٹر اندر داخل ہو گیا۔ گریٹ ٹائمنگ ہے تمہاری، وہ ویٹر کو گھورتے ہوئے بولا تو وہ کچھ شرمندہ سا کھانا رکھتا معزز ہوا انداز میں باہر نکل گیا۔ زران کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ بیچارے ویٹر کو بھی نہیں چھوڑتے آپ۔ اور ایک آپ کی باتیں میں دادی سے بھی نہیں کہنا چاہتی، آپ خود دیکھ لیجئے گا جو کہنا ہے۔ مجھ سے کسی طرح کی امید مت رکھیے گا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ 1 مہینے بعد والی رخصتی پر بھی، وہ مزے سے بولی تھی، جبکہ زران کندھے اچکا کر اپنے ہاتھوں سے اسے آہستہ آہستہ کھانا کھلانے لگا۔
تم کھانا تو کھاؤ، باقی سب کچھ مجھ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ جو میری مرضی ہوگی وہ کروں گا۔ وہ مزے سے بول رہا تھا اور پھر اسے کھانا کھلانے کے بعد وہ ایک ضروری کال آنے کی وجہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی وہاں اندر داخل ہوئی۔ اس لڑکی کو پہچاننا اس کے لیے ہرگز مشکل نہیں تھا، لیکن اسے کسی نے بہت برے طریقے سے مارا تھا، یا شاید اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی اور نہ ہی وہ کچھ سمجھنا چاہتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلی جاؤ عبادت، میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک دفعہ میری حالت دیکھ تو لو۔ تمہیں اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ اگر نہیں ہوا تو میں بتا دیتی ہوں۔ زران شاہ کا بچہ اس وقت میرے پیٹ میں ہے۔ ہاں، میں پریگننٹ ہوں، اور اسی پریگننسی کی بنا پر جب میں نے اس سے شادی کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ صرف تم سے شادی کرے گا کیونکہ تم اس کی دادی کی پسند ہو۔ میری حالت تمہارے سامنے ہے۔ جب میں نے اسے فورس کیا شادی کے لیے اور یہ کہا کہ میں میڈیا میں جاؤں گی، تو اس نے مجھے بہت برے طریقے سے مارا پیٹا اور مجھے میرے ہی گھر میں بند کر دیا۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ جس انسان کو تم فرشتہ سمجھتی ہو وہ اصل میں ایک شیطان ہے۔ یہ رپورٹس دیکھ کر اندازہ لگا لو۔ اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ زران شاہ ہے، اور یقین کرو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، وہ تمہاری زندگی بھی برباد کر دے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تم اس شیطان کے شر سے محفوظ رہو۔ اپنی رپورٹس اٹھاتی وہ جن قدموں سے آئی تھی انہی قدموں سے واپس نکل گئی تھی، جبکہ عبادت کی دنیا وہ لمحوں میں تباہ و برباد کر گئی تھی۔ سو گائز، یہ ہو گیا ایک اور پنگا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے عبادت اس زبائش پر یقین کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آپ کے کامنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ اور آج کے ایپیسوڈ تو کافی رومانٹک تھے، بلکہ میرے حساب سے تو ضرورت سے زیادہ ہی رومانٹک تھی۔ تو جتنی رومانٹک آج کی ایپیسوڈ آپ کو لگی اتنے لائک کر دیجیے، یا بہت کنجوس ہو آپ لوگ، میں اتنے رومانٹک ایپیسوڈ دے رہی ہوں پھر بھی آپ لوگ لائک نہیں کر رہے ہو۔ تو گائز، باقی جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ میرا نیکسٹ دوسرا چینل کون سا ہے، تو یہ رہا گائز میرا سیکنڈ چینل۔ آپ لوگ اس کو لائک کر دو۔ اس کا نام ارید شاہ ہے، اور بریکٹ میں موسٹ رومانٹک ناولز ہیں۔ اس کا ارید شاہ رومانٹک ناولز اس کا وہ ایڈ نیم ہے، تو آپ سب لوگ اس کو کر دو۔ انشاءاللہ ہم اس پر جلدی نیکسٹ ناول سٹارٹ کر دیں گے، جو کہ میں اس چینل پہ سٹارٹ کروں گی۔ دوسرے چینل پہ بھی ناول آتا رہے گا، اور اس نیچے والے چینل پہ بھی ناول آئے گا۔ تو آپ لوگ جلدی سے اس کو لائک کر دو، کیونکہ اس چینل پہ جو ناول آئے گا وہ بعد میں فیس بک پر جائے گا، جبکہ شدت جنون جو ناول ہے وہ آگے بھی بہت رومانٹک ہونے والا ہے، تو اس لیے وہ میں فیس بک پر اپلوڈ نہیں کروں گی۔ تو آپ لوگ جلدی سے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارا جو ناول ہے جس کا نام ہے جان تیرے قدماں چ رکھی ہوئی ہے، اور اس میں شازل اور دوسرا کردار کا نام ہے، ہماری ہیروئن کا نام ہے اروم، تو وہ بھی جلد ہی منڈے سے میرے خیال میں انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ لوگ چینل وزٹ کریں اور اس کو لائک کر دیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلد ہی اس ناول کا کوئی سنیک وغیرہ ڈال دوں، تو خیر آپ لوگ جلدی سے لائک کر دو یار میرے اس چینل کو، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دو۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے کو دے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔